اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، کرونا وائرس کی مشکلات اور مختلف طبقات کے بدلتے سماجی رویے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر معاملات اسی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیتے رہے تو پھر آگے آنے والے وقتوں میں وہ چیزیں جو کہ ہم آج کے دور میں جن چیزوں سے نبردآزما ہیں، جن میں گھریلو تشدد مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، سماجی معاملات کافی بدلتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت سنگین صورتحال ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے معاشرے میں ایک عجیب بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ بے روزگاری کا عوام کو سامنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے، آگے آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور انہی تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت کو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اقدامات کرنے ہیں جو کہ پاکستان کی 72-73 سالہ تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں کیے ہیں، کیونکہ آج تک کسی حکومت کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں بھی کافی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب کرونا وبا نے سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سر اٹھانا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ کچھ مذہبی، کچھ سیاسی اور کچھ سماجی لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اس وبا کو ایک ڈرامے بازی قرار دیا، اس وبا کو ایک سازش قرار دیا، اور کہا گیا کہ یہ تمام تر امت کے اندر جو ہے ایک تفرقہ پھیلانے کی سازش ہے۔ پھر بعد میں ہمارے علماء حق اور ہمارے علماء جو دین ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر اس تمام چیزوں کی تردید کی گئی، اور واضح طور پر کہا گیا کہ اگر یہ وبا صرف ہماری امت کے لیے آئی تھی تو پھر جن یہودی اور عیسائی ممالک کے اندر اس وبا نے تباہی مچائی ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے۔ اگر یہی صورتحال دیکھنے میں آئی تو اس کے بعد آگے آنے والے دنوں میں مزید چیزیں کھل کر سامنے آئیں، اور اس کے بعد علماء کی جانب سے واضح طور پر ان تمام سازشوں کا، ان تمام جو تفرقات پھیلائے جا رہے تھے، جو تغیرات پھیلائے جا رہے تھے، ان تمام چیزوں کا قلع کما کرنے کے لیے ہمارے علماء حق آگے آئے، اور ہمارے علماء حق کی تمام تر محنت کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے بھی پاکستان میں وہ خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے جو کہ ہو سکتی تھی، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھی، اور اس حوالے سے حکومت وقت کی جانب سے اور دیگر چیزوں کی جانب سے جو ہے، اور دیگر جو ہمارے حکمران ہیں چاہے صوبائی سطح پر ہوں، وفاقی سطح پر ہوں، ان کی جانب سے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا ان خدشات کو دور کیا گیا، اور اس صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے ہمارے علماء دین کا کردار قابل قدر رہا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز جنہوں نے آج تعاون کیا ہے، اور آج ان کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 علماء حق موجود ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے علماء نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنے اپنے لحاظ سے ادا کیا ہے، اور جو معاشی نکھار پیدا ہو رہا ہے اس میں بھی تمام مکتبہ فکر کے علماء، جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف دیکھنے میں نہیں آتا، اگر اختلاف دیکھنے میں آتا ہے تو ان فالوورز کے، ان جذباتی لوگوں کے اور ان انتشار پھیلانے والی قوتوں کے درمیان دیکھنے میں آتا ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ تمام علماء حق ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، تمام علماء حق ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اپنے اختلافات کو بھلاتے ہوئے جس صورتحال سے اس وقت ہماری سلطنت نبردآزما ہے، ہماری عوام نبردآزما ہے، اس کا قلع کما کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کوئی لاہ عمل بنائیں، کوئی اسٹریٹجی بنائیں۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں مفتی محسن الزما صاحب۔ آپ جامع مسجد عائشہ صدیقہ کے خطیب ہیں نارتھ کراچی کے، اور ناظم تعلیم الرحمان اسلامک اکیڈمی کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ میرے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں مفتی عاطف جاوید صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ میرے ساتھ تیسری شخصیت جو موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں مکتبہ اہل تشیع سے، مولانا شبی حیدر صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ جناب والا بتائیے گا، کرونا وائرس کی مشکلات اور مختلف طبقات کے جو بدلتے سماجی رویے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جس سے انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے، گھریلو تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے، روزگار نہیں ہے، اور حکومت وقت سے بھی اس تمام تر چیزوں کو لے کے شکایات کی جاتی ہیں۔ کیا لگتا ہے سر، یہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں ایک راہ بتاتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ آپ دیکھیں کہ لوگ افراتفری میں پھنسے ہوئے ہیں اور انتشار آپ دیکھ رہے ہیں، اور موجودہ حکومت یا عوام
اس وبا کو سیریس نہیں لے رہی اور نہیں جان رہی کہ ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو کاروبار بند ہو چکا ہے، لوگ معاشی طور پہ بالکل پستی حالی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ گھریلو معاملات دیکھیں تو مختلف طبقات میں بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں رہا کہ ہمیں کس طرح احتیاط کرنی کیا نہیں کرنی۔ تو قرآن نے واضح فرمایا، قرآن نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس طریقے سے؟ کبھی خوف سے، کبھی تمہارے مال و متاع سے، کبھی تمہاری جان سے، اور جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان سے۔ تو اب تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں خوف کا مثال کرو کہ پہلے یہ تھا لوگ راشن کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے کہ کتنا ہے کتنا نہیں، تو اب حال یہ ہے کہ وہ پورے مہینے کا راشن جمع کر رہے ہیں، 2 مہینے کا راشن جمع کر رہے ہیں۔ موت کا خوف اتنا بڑھتا جا رہا ہے، جان کی پرواہ اتنی ہوتی جا رہی ہے، لیکن جس طرح احتیاط کرنا چاہیے، جس طریقے سے انتشار کو ختم کرنا چاہیے، اس طرف نہیں جا رہا۔ قرآن نے واضح فرمایا کہ صبر کرنے والوں کی خوشخبری، فبشر الصابرین، کہ کامیاب کون ہوگا ان چیزوں میں؟ جو صبر کر لے گا۔ سب سے بڑا فقدان جو آج نظر آ رہا ہے، چاہے آپ حکومتی سطح پہ لیں یا عوامی سطح پہ لیں، لوگوں میں صبر نہیں رہا۔ لوگوں میں اس چیز کی جیسے کہتے ہیں کہ آگاہی کی ایک مہم جسے کہتے ہیں، وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر میں کہوں گا یہ وبا ایک فرد کے لیے نہیں ہے، ایک کہنا جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یا ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وبا عالم انسانیت کے لیے دیکھا جائے تو یہ ایک وبا بن کر آئی ہے، اور ایسی وبا ہے کہ یہ نہیں دیکھے گی کہ بھائی سامنے والا مسلمان ہے، یہودی ہے یا ہندو ہے، جی، بلکہ وہ یہ دیکھے گی بھائی وائرس ہے نا، تو وائرس تو پھیلتا چلا جائے گا۔ اب یہ جو بات آپ نے کہ ان لوگوں میں ایک بات تھی کہ بھائی یہ مسلمانوں کو نہیں اٹیک کرے گا بلکہ کافروں کو کرے گا، بالکل ایسا ہی تو ایسا نہیں ہے۔ جی، نبی علیہ السلام کی حدیث اس سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کہیں جہاں پر وبا پھیل جائے تو تم اگر اس شہر میں ہو تو وہیں رک جاؤ، اس سے باہر نہ نکلو، اور اگر تم اس شہر میں تو اس شہر میں داخل نہ ہو۔ تمہیں مقام و مرتبہ کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو معلوم کیا چلا کہ ہم نے بحیثیت انسان بھی یا بحیثیت ایک مسلمان بھی، ہم نے جو قرآن حدیث نے ہمیں راہ دی نا، وہ اس سے ہم گمراہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر کہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے پیاری راہ بتائی، ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صفائی کا خیال رکھو، احتیاط کرو، لیکن ہم سمجھ رہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام تو پہلے سے بہت ساری چیزوں کو واضح کرتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر میں آپ سے اسلام کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام تو ہمارا دین ایسا ہے کہ تمام چیزیں واضح کرتا ہے، لیکن یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا بلکہ عالم اسلام کی، عالم انسانیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو تو چاہیے وہ احتیاط کرے، لیکن ساتھ ساتھ اب یہ دیکھے کہ یہ وبا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رہی بلکہ یہودی ہو، کافر ہو، کوئی بھی، سب کے لیے پہلے آئی ہی وہاں پر۔ ہاں جی، تو اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ بھائی تمام کی طرف جو توجہ کرے، احساس ذمہ داری اختیار کرے، کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یار میرے مسلک کے بندے کو یا میرے مذہب کے بندے کو اگر تکلیف ہے تو میں مدد کر دوں، بلکہ جیسے آپ نے ابھی ہمارے ایک ادارے کا نام لیا جس کا کام و مقصد یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مذہب سے، مسلک سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کر رہا۔ ISS کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ تمام انسانوں کو ان کی جو فوقیت ہے، ان کی جو بالا تری ہے، ان کو واضح کرنا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر طرف دیکھتا ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی عاطف جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب پہلے تو جناب والا یہ بتائیے گا کہ اس دوران بھی کچھ ایسے عناصر جو ہے وہ پنپتے ہوئے دکھائی دیے جنہوں نے سوشل میڈیا کے سہارے یا کہیں نہ کہیں میڈیا کے سہارے بھی انہوں نے علماء حق کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی تذلیل کی یا پھر ان کے درمیان جو ہے وہ انتشار پیدا کرنے کی سازش رچی۔ دوسری بات یہ کہ ایک انتشار اس صورت میں بھی دکھائی دیا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ زائرین کی وجہ سے پھیلا ہے، کچھ لوگ کہنے لگے تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ صورتحال یہ ہوتی کہ علماء حق ایک جگہ بیٹھ کے راہ دکھاتے، یہاں پر انتشار پھیلانے والے سرگرم ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں ہم نے ان حالات کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم نے غور و فکر کیا، تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلی بات یہ نوٹ کی کہ ہم نے بجائے یہ کہ اس وبا کو، اس کرونا وائرس کو ہم سنجیدگی سے لیتے اور اس کو ایک سیریس میٹر سمجھتے، ہم نے اس کو یا تو سیاست کی نظیر کر دیا یا پھر اس کو ہم نے سوشل پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ بالکل، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اگر چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں، جی بالکل، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ غور کرتے کہ جب ایک ایسا وائرس ہے اس کے اوپر حکومتی سطح پر آپ کو آگہی دی جا رہی ہے، مختلف مکاتب فکر کے ائمہ کرام جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، اس کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ کو
کو رہنمائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے جی. اتنی سنجیدگی سے اس مسئلے کو جو پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوئی تو خاص وجہ ہے جو آپ کو وقتاً فوقتاً اسپیشلی طور پہ اس کے لیے باقاعدہ مختلف جماعتوں نے اپنا بہت سماجی کردار ادا کیا. آپ کو میں ایک ادارہ بتاتا ہوں IRISS, اس کی آپ کو خوبی بتاتا ہوں اس ادارے نے کس زبردست انداز میں کام کیا. ہم جب سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو بھائی کوئی بھی شخص کیمرے کے سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رہنمائی دے دی. انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم کو تشکیل دی جماعتوں کی صورت میں, اور پھر وہ ائمہ مساجد سے جا کے انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے جا کے مسجد کے ائمہ کو بتایا کہ بھائی ہم نے اس کے اوپر یہ تحقیق کی ہے اور اس کے اندر اگر خدارہ ہم نے اگر اس کو فالو نہیں کیا, جتنی بھی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑے نقصان کی طرف جانا پڑے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ اپنے گرد و نواح میں بھی چیک کر سکتے ہیں, آپ ایک ایک فردن دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کے اندر ایک شدت اختیار کر چکے ہیں اور ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں. یہ مرض, یہ وائرس اب ایک شدت اختیار کر چکا ہے. حالانکہ آپ دور حاضر کا مطالعہ کریں یا گزشتہ ادوار میں کسی بھی قوم اور سلطنت کے بارے میں آپ غور کریں اور اس کا مطالعہ کریں کہ وہ کامیاب کیسے ہوئے, تو ان کی کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی ان کے عوام اور ان کے حکمران, ان کا جو باہمی تعلق ہوتا تھا وہ بہت مضبوط تھا اور اس باہمی تعلق کی ہی وجہ سے ان کو کامیابی ملی. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز ہدایات دی جاتی ہیں ہم اس کو جو ہے یا تو سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں یا اس کو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو ایک مسئلے کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے آپ اپنے حکمران کے اوپر اعتماد کریں. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز ہے احتیاط اس میں بہتر ہے, بجائے یہ کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں اور اس پر افسوس کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. لیکن مفتی صاحب جان کی امان پاؤں, قطع کلامی معاف, ایک تلخ سوال آپ سے ذرا پوچھ سکتا ہوں؟ سر, علامہ طارق جمیل صاحب بڑے جید عالم دین ہیں, میں بہت فالو کرتا ہوں ان کو. علامہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جناب والا ہر چیز یہودیوں پہ ڈال دی جاتی ہے, ہر چیز عیسائیوں پہ ڈال دی جاتی ہے. فحاشی کے اڈے چلیں یہودیوں کی سازش ہے, شراب کی بھٹیاں چلیں یہودیوں کی سازش ہے. یہ سوچ کب ختم ہوگی کہ بہت ساری چیزیں سائنسی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے ایگزسٹ کرتی ہیں, ہر سازش یہودیوں کی نہیں ہوتی, عیسائیوں کی نہیں ہوتی؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ اصل میں یہ تنگ نظری کی بنیاد پر ایسا کچھ ہوتا ہے. جی. جب آپ کے پاس کسی چیز کی تحقیق نہیں ہوتی ہے اور آپ کسی بارے میں مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں, یا تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہودیوں کی سازش ہے یا عیسائیوں کی سازش ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ اگر غور کریں, آپ مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں تو اس کے اندر آپ ہی کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوگا. ہر انسان کو چاہیے, یہی سماجی قائدین کا کردار ہونا چاہیے, وہ اپنی باہمی زندگی کے اوپر غور کریں, وہ اپنے باہمی معاملات پر غور کریں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہیں, جتنی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا مولانا طارق جمیل صاحب, تو آپ ان کے اور بیانات بھی اٹھائیں جو کہ آپ کے لیے مفید ہیں. مثال کے طور پہ جب پاکیزگی کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر بھی ان کا بیان ہے. الطہارۃ نصف الایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی دین کا نصف حصہ ہے, یعنی آپ نصف دین. نہیں, میں نے تقریباً ان کے سارے بیانات سنے ہیں, اس لیے میں نے اس سے متعلق سوال کیا. تو بالکل اسی طرح انہوں نے, آپ دیکھیں نا, دین آپ کو ایک ضابطہ حیات بتاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمالوں کا دار و مدار جو بھی آپ کام کرتے ہیں, کوئی بھی عمل کرتے ہیں, اس کا نیت پر ہے. اگر آپ نیت اچھی رکھیں گے اور آپ کسی بات کو مثبت لیں گے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو مثبت ملے گا. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. مولانا سید شبیہ حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب, پہلے تو جناب والا یہ بتا دیجیے گا کہ کرونا کی وجہ سے جو سیاسی معاملات ہیں, جو معاشی معاملات ہیں, جو معاشرتی معاملات ہیں, ان میں کافی بگاڑ پیدا ہو گیا. سر, پہلے تو اس بگاڑ کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, یہ بھی بتائیے گا. اور دوسری بات یہ سر, جس طرح کا سوال ابھی میں نے مولانا صاحب سے کیا, مفتی صاحب سے کیا, کہ جی آج صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے چاند پر بھی پہنچ گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی آلو پیاز پہ اللہ رسول کا نام ڈھونڈتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا لگتا ہے سر, ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ بہت عقل کی کمی ہے. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور اس ادارے کا کہ آپ نے جو ہے ہمیں موقع دیا اظہار خیال کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر الناس معین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ کی طرف تھوڑا سا جانا پڑے گا جی, کہ یہ وبا جو ہے جب چائنا سے شروع ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک میں جو ہے سوشل میڈیا پر شور مچ گیا کہ وہ یہ حرام کھاتے ہیں اور
یہ چیزیں کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پر یہ مسئلہ ہوا. جی جی. لیکن جو ہے وہی لوگ جو بغیر تحقیق کے اس قسم کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، جب وہ آگے بڑھا کرونا وائرس اور دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہوا، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو دو اہم چیمپئن ملک کہلاتے ہیں ایران اور سعودی عرب میں بھی یہ آیا، تو سب کی بولتی جو ہے وہ خاموش ہو گئے سب لوگ، اور چپ ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی آ کر جو ہے وہ. تو پھر لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ جو ہے وہ معاملہ جو ہم اٹھا رہے تھے ابھی، تو خود شرمندگی کا سبب بنا ان کے لیے. صحیح. پھر لوگوں نے اٹھایا کہ یہ اس کے بعد دوسرا جو ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی امریکہ کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش ہے، وہاں ابھی تک نہیں پہنچا. تو اب لوگوں نے جو پھر ایک اور ایشو شروع کر دیا، سب سے بڑا مرکز وہی ہے. ہاں، اب وہاں سے اس کی سازش ہے، اور یہ وہاں سے جو ہے وہ وائرس اور یہ کوئی کیمیکل پھینکا گیا ہے، جس کی وجہ سے بایولوجیکل اٹیک ہے، جس کی وجہ سے پورے مسلم ممالک کو اور دنیا کو جو ہے وہ. پھر جب یہ امریکہ میں گیا، امریکہ میں جا کر اس نے شور مچایا، تو پھر سب کی بولتی بن ہو گئی کہ بھئی یہ تو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ وہیں پر جو ہے لوگ مر رہے ہیں اس وقت. تو اب جو ہے وہ لوگ میں سناٹا چھایا ہوا ہے. تو اب اس جو ہے بہرحال لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ یہ بجائے اس وقت تمام مسالک و مذاہب اور ایک دوسرے کو الزام لگانے کی بجائے ہر ایک کو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اگر اس وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ اتحاد، اتفاق اور سازشوں کو چھوڑ کر احتیاط. اچھا علامہ صاحب روکوں گا یہاں پہ تھوڑا سا، کیونکہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ اتحاد اور اتفاق کیسے پیدا ہوگا، کہ ہاتھ ملانے سے پابندی لگا دی گئی ہے، گلے ملنے سے پابندی لگا دی گئی ہے. کس طرح سے اتحاد اور اتفاق پیدا کریں گے؟ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، کیسے پیدا کریں گے؟ جی بہت اچھا، بہترین آپ نے یہ سوال کیا ہے. اتحاد اور اتفاق کا تعلق یہ قلب سے ہے. صحیح. ہاتھ ملانے، گلے ملنے، یہ اس کے وسیلے. جو قوم نفس کی غلام ہے سر، اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی وہ آپ دل سے جو ہے ملے؟ دیکھیں یہ جو لوگ جو ہیں ہاتھ ملانے، گلے ملنے، اس کو محبت سمجھتے ہیں. یہ بھی تبلیغات کی وجہ سے ہی اس کی شدت آئی ہے. جی. تو اسی طرح سے ہر دور کے حساب سے تبلیغات کی جاتی ہیں اور ہر دور کے حساب سے مسائل پر، دین پر عمل کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے آج بھی ہمیں آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھ کر لوگوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ کل ہاتھ ملانا ثواب تھا، آج ہاتھ ملانا نہ ثواب ہے، ہاتھ ملانا ثواب ہے. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. علماء حق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اپنے لیے یہ باعث شرف سمجھ رہا ہوں کہ میں آج علماء حق سے گفتگو کر رہا ہوں اس سنگین صورتحال کے اوپر. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ دیگر معاملات بھی ہیں ان سے بھی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے کہ اسلام اس پر کیا کہتا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. علماء حق ہمارے ساتھ موجود ہیں. مذہبی اسکالر مفتی محسن الزما صاحب کی جانب ایک بار پھر بڑھوں گا. مفتی صاحب جناب والا بتائیے گا سماجی اعتبار سے سر کیا اسٹیپس اب لینے چاہیے؟ اگر بتائیے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وبا آئی ہے، وبا سے نبردآزمہ ہونا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیا لگتا ہے سر سماجی اعتبار سے کس طرح اس کو شکست دیں گے؟ اچھا، سب سے پہلی بات اگر آپ سماج کی بات کرتے ہیں تو پھر میں بھی بات کہوں کہ آج سب سے بڑا اتحاد ہماری سوچوں میں ہونا چاہیے. ہماری سوچوں میں یہ کہنے کے یکجہتی ہونی چاہیے، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے ہمارے یہودی ہیں یا پھر عیسائی افراد جو ہیں، ان سب میں ایک یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اس وبا سے بچانا ہے. اور جب یہ آپ جسے آپ SOP کہتے ہیں، بات یہ کہ ہم خود جب SOP پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے بحیثیت انسان، تو پھر ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم خود جس طرح عمل کر رہے ہیں اب ہر طبقے کے ہر سماجی افراد یا فرد کے اوپر ہمارے پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بھی آگاہی دیں. چاہے وہ ہمارے گھر میں آنے والا کہتے ہیں جھاڑو لگانے والا یا چپراسی کیوں نہ ہو، ہم اسے ہی بتائیں کہ بھائی تم جب آ رہے ہو تو تمہارے کو یہ عمل کرنا ہے، یہ احتیاط کرنی ہے. چاہے ہمارے آفس میں کوئی بندہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس سے بالا تر ہو کر
انہیں سمجھانا ہوگا. مسئلہ یہی آ رہا ہے. لیکن پھر میں بات کہوں گا سوچوں میں فرق ہے. ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی, ہمیں کام کرنا پڑے گا عالم انسانیت کے لیے, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے اور میرے نبی رحمت اللہ عالمین ہے. تو معلوم کیا چلا کہ پھر میں بات کہوں کہ ہمیں پھر عالمگیر سوچ کو پیدا کرنا ہوگا اور تمام انسانوں کی طرف دیکھتے ہوئے سماجی کام کرنا پڑے گا. میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے, تمام مسالک, تمام مذاہب کے جتنے بھی افراد ہیں, ان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی, مال و اسباب دیا, آپ دیکھیں لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون, میں پھر کہوں کہ کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کوئی دیوبندی ہے, بلکہ جہاں جس طرح ہوا, کسی نے راشن پہنچایا, کسی نے کھانا پہنچایا. یہ ضرورت ہے, لیکن پھر میں آپ کہوں کہ یہ صرف ایک وقتی طور پر آپ نہ کریں, بلکہ اس میں ایک ہم آہنگی اور ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آج اگر کرونا وائرس ہے تو شدت اختیار کر گیا تو بس ایک علاقے میں ہو جائے, بلکہ ایسی SOP بنائی جائے کہ مستقل بنیادوں پر جہاں ضرورت ہے لوگوں کو کسی بھی طریقے سے, میں کہوں گا کہ مال و متاع کی, راشن کی, وہاں مستقل بنیادوں پر اس پر کام کیا جائے, تبھی ہمارا مزاج بہتر ہوگا. پھر میں کہوں گا کہ SOP پر عمل کرانا صرف حکومت کا کام نہیں ہے. آج آپ جیسے آپ نے سنا کہ ہمارے علماء کرام یا دوسرے مسالک یا دوسرے مذاہب کے لوگ, انہوں نے کوششیں کی, لیکن بار بار اس کی تلقین کرنا پڑے گی, تبھی جا کے ہوگا. پھر عمل بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی, جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم کہتے رہے عمل ہی نہ کریں, اگر میں خود عمل نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا. میں پھر ایک بات یہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص میرے نبی کے پاس آئی اپنے بیٹے کو لے کے اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا کھاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کل آنا. تو پھر جب دوبارہ آئی تو حضور نے اس کے بیٹے کو منع فرما دیا کہ تم میٹھا مت کھاؤ. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کل آپ نے بات نہیں فرمائی, المختصر فرمایا کل میں خود نہیں کھاتا تھا, یعنی میں خود کھاتا تھا, آج میں نے اسے بند کر دیا کھانا. تو عمل اصل چیز یہ ہے کہ ہم خود SOP پہ عمل کریں, اپنی سوچوں کے اندر اپنے منفی خیالات کو ختم کریں اور ایک دوسرے کو گلے لگانے کی کوشش کریں. صحیح. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں اس وبا سے بچنا ہے, اس لیے ہمیں احتیاط اپنے بچوں کو بچانا ہے, اس لیے ہمیں افرادی انسانیت کو بچانا ہے. تو جب آپ کی یہ سوچ ہو جائے گی تو اسلام تو اتنا پیارا دین ہے جو تمام دینوں کو لے کر چلنے والا دین, جو تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک سہارا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. چلیں ٹھیک ہے. مفتی عاطف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, جناب والا, پہلے تو میں ایک بزرگ سے جناب والا سے بات کر رہا تھا, تو پہلے انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ کرونا لگنے سے پہلے کسی کا مذہب مسلک نہیں پوچھتا. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ وہی وائرس پاکستانی قوم کے درمیان آ گیا جو کہ مدد کرنے سے پہلے کسی کا مذہب مسلک نہیں پوچھتی. سر, اس اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور جو لوگ سماجی کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے سماج کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر اس بات کی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو کریں, ہم اپنی سوچوں کو مثبت کریں. جب تک ہم اس پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے کہ ہماری سوچ مثبت نہیں ہوگی, تب تک ہم جو ہے سماجی اور معاشرتی اعتبار سے کام نہیں کر سکتے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جو ہے نا منفی لیتے ہیں. اب یہ تو برحق بات ہے, یقینی طور پر یہ تو اب ہم اس کا خود اقرار کر رہے ہیں, ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے لوگوں میں مطلب شامل ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کو لاحق ہوتا جا رہا ہے, جس سے اموات کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے. تو جب اس بات کا اب ہمیں یقین ہو چکا ہے تو ہمیں پوزیٹیو لینا چاہیے ہر چیز کو. اس کے اندر مین بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ہمارا کرونا وائرس کا, یہ کوئی ضلعی یا ملکی سطح کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ عالمی سطح کا مسئلہ بن چکا ہے اور نسل انسانیت جو ہے اس کا شکار ہو چکی ہے. تو لہٰذا عالمی سطح پر جو بھی آپ کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے دی گئی انسٹرکشن سے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر سماجی قائدین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر جائیں اور ان کے اندر اس بات کا شعور پیدا کریں کہ بھائی اس مرض کا اور اس مدد کرنے کا جو ہمارا تعلق ہے اس کا کسی مسلک اور مذہب سے تعلق نہیں ہے. ہمیں مسلک اور مذہب میں بطور مدد کرنے کے اعتبار سے یکجا ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص اہل دیوبند سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ہی عیال کی فکر کروں. ہم سب ایک ہیں. اس مرض کے اندر اس وائرس کا شکار جو ہے ہم ایک کنبے کی طرح ہونے چاہیے. جس طرح ایک کنبے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عمر کا دیکھا جاتا ہے یا اس کا رنگ و بو کی پرواہ کی جاتی ہے, بلکہ ایک جزو
انسانیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں سب کا خیال رکھنا ہوگا اور سب کی فکر کرنی ہوگی. جب ہم یہ سوچ رکھیں گے ہم سب کو ایک جانیں گے, ہم مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو کے سوچیں گے اور ہم کسی کے بارے میں منفی نہیں سوچیں گے, تو انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے منفی پروپیگنڈے کو فروغ دیا مزید اور اس کو لائٹلی لیا تو نقصان ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے احتیاطی تدابیر میں چند اہم چیزیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہوگا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مصافحہ سے, جیسا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے, اس سے گریز کریں. ائمہ مساجد جو اس کے بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے رہنمائی کر رہے ہیں, کیونکہ مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ جب نماز انسان اس کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس کو اپنا مترجم اور مقتدی چن لیتا ہے, تو اس کی بات کو بھی غور سے سنتا ہے. تو ائمہ مساجد کو چاہیے وہ ہر نماز کے بعد بتائیں کہ بھائی مصافحہ کرنا سنت عمل ہے, لیکن ان کو یہ روایت بھی بیان کرنی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی تو ان کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس کو جذام کا مرض تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں. اور جب بیعت کا سلسلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے آپ سے بیعت لے لی ہے. تو یہ وجہ کیا تھی؟ اس بھائی کو بھی محفوظ رکھنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, عالم انسانیت کو یہ ہدایت کرنی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ اس سے اس طرح اجتناب کر سکتا ہے. اس سے اس کی حقارت نہیں ہوگی, اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا مقصود نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ بات نامناسب اور ناگوار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو, رنگ و نسل کی وجہ سے ہو, اس کو حقیر کمتر جانے. تو اس کے اندر نیت کا سب سے بڑا دخل یہ ہے کہ آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے. اگر ہم پوزیٹیو رہیں گے, مثبت سوچ رکھ کے معاشرے کے اندر کام کریں گے تو یہ کام ہمارا جو مدد کرنے کا جو ہے, ہیلپ کرنے کا جو, یہ بڑھتا چلا جائے گا اور ایک خاص فضا قائم ہو جائے گی. اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے رمضان کے اندر دیکھا ہمارے پاس IRISS کی ایک جماعت آئی اور اس نے ہمیں سب سے اہم بات یہ بتائی کہ آپ اس کو اپنے بیانات کے اندر پیش کریں. اس کے بعد جتنی بھی محافل میں نے خود جا کے محافل میں شرکت کی اور وہاں میں نے بیان کیا اور ختم قرآن کے بھی پروگرام ہوئے, وہاں جا کے ہم نے لوگوں کو بتایا, پھر لوگوں نے اس پہ عمل کیا. سب سے اچھی بات ہمیں یہ لگی کہ ہم نے جب لوگوں کو بتایا اور اس طرح ہم نے بتایا کہ بھائی ایک ادارہ ہے جو اس طرح کام کر رہا ہے, اس ادارے کی جماعت کا ہم نے تعارف کرایا, تو انہوں نے, لوگوں نے سیریس لیا کہ بھائی کوئی اتنا تو اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا, کوئی تو خاص وجہ ہے. چلیں ٹھیک ہے. مولانا سید شبی حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ جیسے لوگ گھروں میں محصور ہیں یا پھر روزگار نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں, کرونا وبا ہے, سر اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, سماجی قائدین کا فرض یہاں پر کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پروردگار عالم کسی قوم, مسلک یا مذہب کا اللہ نہیں ہے. بے شک وہ ہر ایک کے لیے پوری انسانیت کا پروردگار ہے. ہر ایک کے لیے ہوا چلا رہا ہے, ہر ایک کے لیے بارش برسا رہا ہے, ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. اسی طرح سے قرآن جو اس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے کتاب قرآن مجید, قرآن شریف نازل ہوا ہے ہمارے لیے, وہ بھی کسی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ بھی تمام انسانوں کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اس وقت یعنی ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے. صحیح کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی گلے ملنا تو ثواب ہے, ہاتھ ملانا ثواب ہے اور مومن کا آپس میں ملنا ثواب ہے, تو بھائی اللہ کی قرآن کی احکام بھی تو, اس پہ عمل کرنا بھی تو ثواب ہے. عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے لکیر کے فقیر بن جائیں. عبادت یہ ہے کہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے. اگر اس وقت پروردگار عالم چاہتا ہے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ ملاؤ, یہ ہے معرفت الہی. اس وقت اگر پروردگار چاہتا ہے ہاتھ نہیں ملاؤ تو نہیں ملاؤ, گلے نہیں ملو تو نہیں ملو, یہ ہے اللہ کی اطاعت. تو اس میں جو ہے وہ ہم نے عرض کیا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں اگر کرونا وائرس نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, بتایا ہے ہمیں کہ تم غریبوں کا خیال رکھو, یتیموں کا خیال رکھو, بیواؤں کا خیال رکھو, مستحقین کا خیال رکھو.
اگر یہ نہ بھی ہو وبا، لیکن جب یہ وبا اور یہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. صحیح. اور پھر ہمیں قرآن پہ صرف عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ہمارے اندر انسانیت ہے، جی، چاہے ہم یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بت پرست ہوں، سکھ ہوں، اور کسی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، کسی بھی مسلک اور مذہب سے ہمارا تعلق ہو، صرف انسانیت کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بھوکا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے بے روزگار ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل جو ہے وہ سب ڈرامے کرتے ہیں جی. اور پورے مہینے کا راشن جمع کر لیا. یہ بڑی جی. افسوس کی بات ہے، میرا دل دکھتا ہے اس چیز سے. ایسا نہیں کرنا اس چاہیے. بات سے یا اس چیز اس بات سے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں لوگوں کے بہت اوپر- ساری چیزیں ایسی بھی تو آئی نا سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگوں نے راشن لیا اور جا کر دکانوں پر فروخت کر دیا. جی، عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر جو ہے دیکھیں ہم بعض لوگ تو دیکھیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں. جی. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں اس وجہ سے بے روزگار ہونے والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اب ایک آدمی کے گھر میں راشن کے صرف راشن تو کھانا تو ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. جی جی، دوائیاں ہوتی ہیں، گھر کا کرایہ ہوتا ہے، بجلی کے اگر بل کسی ہوتے کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کو دوائی چاہیے تو اس کے بدلے راشن کھائے گا؟ صحیح. نہیں کھائے گا. وہ کیا کرے گا؟ راشن بیچ کے دوائی لے گا. بالکل. تو کیا پتا کسی کی کیا مجبوری ہے، جی. ہم اس کا نہیں جانتے. ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. پیشہ ور لوگوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. جی. ہم تو بات ان کی کر رہے ہیں جو بیچارے اس کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے. اچھا، ایک مولانا صاحب ایک چیز اور بھی ہے، جان کے امان پاؤں ایک تلخ سوال پوچھ سکتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ مسئلہ اس دوران سادات کو پیش آیا ہے. سر جو سید ہیں وہ صدقہ خیرات نہیں کھا سکتے، ان کی مدد کے لیے سر کیا کرنا چاہیے سماجی قائدین کے طور پہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پروردگار نے خمس رکھا ہے سیدوں کے لیے. خمس کا سلسلہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ آپ جو ہے خمس نکالیں اپنے مال سے. 5واں حصہ جو ہے وہ سادات کا حق ہے. اس میں سب سے پہلے یعنی سر فہرست جو ہے وہ سادات کو آپ جو ہیں وہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، اس لیے اس کے خمس کا اپنے مال سے خمس نکالیے. اور خمس جو ہے وہ خمس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سال بھر کا جو چیز آپ نے سال بھر یعنی جو مختلف مذاہب میں اور مسالک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ سال بھر جو چیز ہم نے استعمال نہیں کی ہے، وہ چاہے سوئی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کیا مثلا کوئی بھی چیز ہو، اگر سال بھر ہمارے پاس رکھی رہی ہے اور اگر استعمال نہیں ہوئی تو اس کی قیمت کا 5واں حصہ سید کو ہم دیں گے. صحیح. اس کا حق ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا جناب والا. جیسا کہ سر بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خودکشیوں کی طرف بھی آ رہے ہیں. بہت سارے شہروں کے اندر یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی، خودکشی جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے. لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بھوک سے بلک رہا ہو، آج جو ہے وہ گھر میں راشن نہ ہو، میاں بے روزگار بیٹھا ہو، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے سر؟ پھر وہ تو خودکشی کرے گی. اچھا اس کا جواب لوں گا، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مفتی صاحب سے اس کا جواب لیں گے کہ اگر مجبوراً کوئی خاتون یا کوئی مرد جو ہے وہ خودکشی کی جانب اس صورتحال میں چلا جاتا ہے تو آیا اس کے لیے کیا گنجائش موجود ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مفتی صاحب سوال میں آپ سے پوچھ سکا ہوں، میں جواب چاہوں گا. اچھا آپ کے سوال سے پہلے جو قبلہ نے بات کی نا کہ آج جو صورتحال ہے کہ قرآن تو آیا ہدایت انسانی کے لیے، جی، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا. قرآن نے اسی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آیا قرآن انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت پائے گا کون؟ جو متقین ہے یعنی پرہیزگار ہے. یعنی پھر وہی کہ عرف عام میں جو احتیاط کرتا ہے نا جی جی وہ ہدایت پائے گا. ٹھیک ہے. تو معلوم کیا چلا، احتیاط لازم و ملزوم ہے، چاہے گناہوں میں ہو چاہے ظاہری معاملات میں ہو. تو اس وجہ سے فرمایا کہ آیا تو قرآن سب کے لیے، لیکن ملے گی ہدایت کسے؟ جو متقی ہوگا. اب آ جائے آپ والی بات کی جو آپ نے بات کہی کہ بھائی خودکشیوں کا جو دور ہے یہ بڑھ رہا ہے، تو کیا اب بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں حضرت، ایسا بالکل جائز نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ مایوس ہو گئے. واللہ خیر الرازقین، مایوسی کفر ہے. سب سے بڑی بات اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ یہاں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کو یہاں سے ایک پیمنٹ ملتی ہے. ظاہر طور پر یہ آپ کے یعنی کہ مالک جو ہیں، یہ مالک آپ کو رزق دے رہا ہے ظاہر طور پر. تو جس دن آپ نہیں آتے یا کوئی آپ کا چند مہینے آپ نہیں آئے تو کبھی نہ کبھی مالک تانا دے دیتا ہے کہ بھائی میں تمہیں اتنی اچھی منی دیتا ہوں، ہینڈسم منی دیتا ہوں، اور تم میرے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہو. ماں باپ ہیں،
پالتے ہیں پوچھتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں کہ اتنا پالا پوسا اور تم نے جو ہے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ آپ رب کو دیکھیں، رب کتنا کریم ہے۔ رب، میں بھی کہوں گا میرا رب تمام انسانیت کا نا، کوئی رب کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن اللہ سب سے بہتر رزق دینے کا ہے۔ کبھی رب نے تانا دیا کہ تو نے میری طرف نہیں آیا، تو میرے لیے نماز نہیں پڑھی، تو نے میری عبادت نہیں کی، لیکن آج میں تجھے رزق نہیں دوں گا، آج میں تجھے فرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں رزق تو اللہ نے دینا ہے، واللہ کسی سے، لیکن بات ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، انسان جدوجہد کرتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا۔ جب نا امید ہوتا ہے انسان تو پھر یہ چیزیں بڑھتی ہیں اور شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے، اور جب شیطان دھوکہ دیتا ہے تو پھر انسان اس معاملات کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر بات کروں خودکشی، جو آپ جو بات کریں، جب انسان کو سکون نہیں ملتا نا، جسے کہتے ہیں کہ وہ دولت حاصل کر کے سوچتا ہے کہ میں سکون مل جائے گا، یہ شہرت حاصل کر کے سکون مل جائے گا، قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون، خبردار جو تمہارے دلوں کو سکون ملنا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملنا ہے۔ آج کا معاشرہ، پھر میں کہوں گا کہ آج یہ وبا یہ عذاب یا عذاب آیا ہے، وجہ یہی ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے پیارے جو احکامات ان سے دور ہو گئے، ہمارے دل سے رحم نکل گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں آج لوگ بھیک مانگتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو شعبدے باز ہے، یہ تو بیکاری نہیں ہے، یہ تو آپ اس کی ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، وہی بات آئی، بہت سے لوگ جیسے بھائی نے کہا کہ ابھی راشن جمع کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ یہی باتیں کرتے رہیں گے؟ آپ میں کبھی ایثار کا جذبہ آئے گا؟ اصل بات ہی یہ ہے کہ ہم میں ایثار کا جذبہ ختم ہو گیا، ہم میں ٹالرنس ختم ہو گئی۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب برداشت نہیں ہوتی بندہ خودکشی ہو جاتا ہے، جب ایثار نہیں ہوتا بندہ خودکشی ہو جاتا ہے۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، میں کہوں گا حسد اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو پسند نہیں کرتا، ایسا ہی ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کو پسند نہیں کرتا، ایک اینکر دوسرے اینکر کو پسند نہیں کرتا، بس چلے تو گلا ہی گھوڑ دے۔ آج یہی بات ہے کہ ہمارے اندر حسد ختم ہو اور ٹالرنس ہو، برداشت ہو، معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ جب آپ میں برداشت آ جائے گی، آج آپ دیکھیں نا یہ جو اسلامی ریسرچ جو اس نے کتنا بڑا کام کیا، آج آپ کے پاس مختلف طبقات کے مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ تاکہ وہ اسلام کے اصل دین تو آپ کو پہنچائیں، اور تمام مسالک کی بات نہیں کر رہا بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں یعنی عیسائی ہیں یا ہندو، پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں صورتحال فلاحی کاموں۔ چلیں ٹھیک ہے، مفتی عاطف صاحب جناب والا، تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا میرے پاس، میں چاہوں گا آپ کوئی میسج دے دیں۔ میسج یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا خودکشی کے حوالے سے، اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ ایمان والو تم اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو جو ہمارے اوپر ایک معاشی بحران ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین پر کوئی ایسا چرند پرند یا کوئی بھی ایسے جاندار چیز نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ میں نے نہ لیا ہو۔ اور جو شخص بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک بشارت خوشخبری سنائی ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھولتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، مایوسی کی طرف نہیں جانا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے سماجی قائدین جو ہیں، سماج میں جو بڑے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک پازیٹیو سوچ رکھ کے، مثبت سوچ رکھ کے، بغیر مسلک اور مذہب کو دیکھتے ہوئے کہ کس مسلک یا کس مذہب کا ہے، اس کی مدد اور تعاون کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کو بھائی ہمیں سیریس لینا چاہیے۔ جب تک ہم اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو اسی طرح مزید نقصان اٹھاتے چلے آئیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی ایک اچھا سا میسج دیں۔ جی، اچھے سے میسج کے لیے تو میں حدیث کا سہارا لوں گا، بے شک، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ الاحتیاط افضل من العلاج، احتیاط جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ بے شک، لیکن اس وقت المیہ یہ ہے کہ جو وبا کرونا وائرس ہمارے درمیان موجود ہے، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جی، تو اب اس پہ تو احتیاط ہی بنتی ہے سر، اس پہ تو علاج ہے ہی نہیں۔ احتیاط و افضل من الاحتیاط، صحیح، یعنی پہلے احتیاط کرنا بہتر ہے بعد والی احتیاط کرنے سے۔ صحیح، کہ انسان بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد پریشان ہو اور مختلف احتیاط کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرے اور احتیاط کرتا پھر، اس سے بہتر ہے کہ پہلے احتیاط کرے، گلے نہ ملے، ہاتھ نہ ملائے، جی، اور اپنے درمیان جو ہے فاصلہ رکھے، اور دعوتوں میں زندگی جان ہے تو جہان ہے، بے شک، تو زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ سب دعوتیں اور سب پروگرام جو ہے وہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر اس وائرس میں مبتلا ہوئے تو میرے جو ہے ابھی میں یہ میوہ شاہ قبرستان 2 دن پہلے ہی وہاں گیا ہوں، ایک جو ہے وہ صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پر، کہہ رہے میں
35 لاشیں میں نے اٹھائی ہیں. ان کا کام ہے جنا وغیرہ میں لاشیں اٹھا کے لے کے جانا. کہہ رہے 35 لاشیں میں نے اٹھائی ہیں. اس وقت جو ہے سوائے احتیاط کی کچھ نہیں ہے, اور سب پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے سب پروپیگنڈا ہے, اور یہ کرونا وائرس حقیقت ہے. میں نے خود 35 لاشیں اٹھا کے دفنائی. اس کا بیچارے کا کام کر رہا ہے. میں بس کہ میرے اپنے سگے میرے بہنوئی جو ہے وہ بس ان کو کرونا وائرس جو ہے وہ کب سے تھا ہمیں نہیں معلوم, لیکن کیا ہے بس وہ 6 گھنٹے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. میں اگر ایک بات آخری بات صرف اتنی بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہوا یا کوئی شخص مر گیا تو یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کا عذاب یا جو ہے وبال آپ کو نہیں پڑے گا. اگر بیمار ہوا تب بھی آپ پر وبال عذاب ہے, اور اگر مر گیا تب بھی آپ پر عذاب وبال ہے. چلیں ٹھیک ہے, جی سر کنٹینیو کریے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس میں بتایا ہے کہ دیکھیں میں کیونکہ کافی عرصے جب سے یہ سلسلہ ہوا ہے, میں اس میں جو ہے لوگوں کی جو ہے میرے گھر میں کئی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں کی جو ہے وہ شاپس ہیں جو ہے ہول سیل کے شاپس ہیں, تو اس میں اکثر لوگ اس میں جو ہے وہ کئی لوگ مر چکے ہیں اسی وجہ سے کہ لوگ بہت زیادہ جن کا آنا جانا ہے. تو اس وقت جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط سے پہلے احتیاط کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مولانا سید شبی حیدر صاحب میرے ساتھ موجود تھے, مفتی عاطف جاوید صاحب اور مفتی محسن الزما صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں علماء حق کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ سے بیٹھ کر گفتگو کر سکوں. اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے آج یہ پروگرام نشر کیا گیا, جو کہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں اس معاملے کو لے کر کہ تمام مذہب مسلک سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے. ان کے پاس صرف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلم امہ کے علماء نہیں ہیں, بلکہ ان کے پاس غیر مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں, غیر مسلم موجود ہیں, کرسچنز موجود ہیں, ہندو موجود ہیں, جو کہ انسانیت کے جذبے کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. بہت ایسے معاملات ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں کی نہیں سنتے, کچھ لوگ جو ہیں وہ صحافیوں کی نہیں سنتے, لیکن وہ لوگ علماء کی سنتے ہیں. تو علماء کو آپ لوگوں نے سنا, علماء حق کی جانب سے واضح طور پر یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ احتیاط کریں. احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور علاج تو ابھی دریافت ہی نہیں ہوا, تو بہتر ہے صرف احتیاط پر ہی اپنا کوٹا پورا کر لیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.